إن الحمد لله والصلاة والسلام دائما على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. بارگاہ رسالت و علی رسالت میں ایک مرتبہ درود و پاک نظرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا ہمیں سیدھا راستہ، ہدایت کے راستے پر چلا مولا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. راستہ چلنے کا مطلب ان کی تقلید کرنا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. تقلید کا مطلب ہے کہ اکابر امت میں سے وہ حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی خصوصی سمجھ عطا فرمائی ہے اور کتاب و سنت کے علوم کے وہ ماہر اور اس میں گہری نگاہ رکھنے والے ہیں، ان پر اعتماد کیا جائے اور دین کے سلسلے میں ان کی رہنمائی کو قبول کیا جائے. گویا تقلید میں پہلی چیز اسلاف امت پر اعتماد ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو جب ہم چلیں گے ان کے راستے پر تو پورے اعتماد کے ساتھ چلنا ہے، پورا بھروسہ کرتے ہوئے ان کے اوپر. اسلاف صالحین، اسلاف امت پر آپ کو جب بھروسہ ہوگا تو آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، ان کی تقلید کریں گے. تو تقلید کیا ہے؟ اعتماد ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ عدم تقلید کا مفہوم اس کے برعکس ہوگا. وہ تقلید میں پہلی چیز اسلاف امت پر اعتماد ہے. بھروسہ ہوگا تو ان کی بات کو مانیں گے، تسلیم کریں گے. انعام والے حضرات کی بات کو اسی وقت مانیں گے جب آپ کو ان پر بھروسہ ہو جائے گا، اعتماد ہو جائے گا. تو تقلید کے لیے اعتماد ضروری، اور جب کسی پر بھروسہ نہیں، اعتماد نہیں، تو اس کا نام ہے عدم تقلید. یعنی عدم تقلید کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ اسلاف امت پر اعتماد نہ ہو، ان پر کوئی بھروسہ نہیں ہونا. جو بزرگان دین گزرے ہیں، اسلاف امت صالحین، ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہونا، اس کا نام ہے عدم تقلید. یعنی مخلد وہ ہوا جو دین و شریعت کے بارے میں صحابہ کرام، ائمہ دین اور دیگر اسلاف امت پر اعتماد کرتا ہو. اور غیر مخلد یعنی نام نہاد اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو دین کے معاملے میں اسلاف کو ناقابل اعتماد قرار دیتا ہے. جب عدم تقلید کا خلاصہ اور اس کی بنیاد یہی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ غیر مخلدین کا قلم آزاد ہو گیا. اعتماد نہیں کسی پر بھروسہ نہیں، تب وہ بے لگام ہو گیا، آزاد ہو گیا. اسلاف امت پر اس کا نقد حدود سے تجاوز کر گیا. ائمہ دین اور فقہائے امت اور اولیاء اللہ کی ذات کو مجروح کرتے کرتے صحابہ کرام کی خودسی جماعت بھی ان کی زد میں آ گئی. یہ عدم اعتماد کا نتیجہ ہے، عدم تقلید کا نتیجہ ہے کہ یہ بے لگام ہو گئے اور یہ تنقید کرتے کرتے حد سے باہر ہو گئے، تجاوز کر گئے. فقہائے امت، اولیاء اللہ کی ذات کو مجروح کرتے کرتے یہ صحابہ کرام تک پہنچ گئے ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی بے لگام ہو گئے. جن صحابہ کرام کی محبت کو ایمان کا تقاضا قرار دیا گیا اور ان کی عداوت و دشمنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و دشمنی قرار دیا گیا، ان صحابہ کرام پر غیر مخلدین علماء اور اہل قلم نے نقد و جراح کی باڑیں تان دی اور انہوں نے صحابہ کرام کو عام امتی کی صف میں کھڑا کر دیا اور صاف صاف اعلان کر دیا کہ صحابہ کرام کا نہ قول حجت، نہ فعل حجت، نہ فہم حجت، نہ رائے حجت.
حتیٰ کہ خلفائے راشدین کی جاری کردہ سنت کو بھی جس کو لازم پکڑنے کا حدیث شریف میں حکم تھا انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ ان کے بارے میں ان کا نقد و جرح اتنا بڑھ گیا کہ صحابہ کرام کو حتیٰ کہ خلفائے راشدین تک کے بارے میں حرام و معصیت اور بدعت کا مرتکب قرار دیا۔ اتنے جری ہو گئے ہیں کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کی بارگاہ میں بھی ان کے افعال کو بھی یہ بدعت اور حرام و معصیت قرار دینے لگے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل کی یہ روایت ترمذی شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرو، اور انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائے گا تو قریب ہے کہ اس کو اپنی پکڑ میں لے لے۔ کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں بغض و نفرت کا جذبہ پالنا حرام قطعی ہے، اور ایسا شخص اس واسطے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ایذا پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، لا تسبوا اصحابی فرمایا گیا، برا بھلا مت کہو۔ تمہیں کا کوئی بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد اور آدھے مد کی مقدار کے برابر ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ کچھ بھی کر لو صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے۔ ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کا اکرام کرو، اور ان کے لیے وہ اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام کا اکرام کرو، وہ تم میں سے بہترین ہے۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام کا اکرام واجب ہے، اور ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا یا دوسرے سے نقل کرنا جو ان کے اکرام کے منافی ہو حرام ہے۔ ملا علی قاری نے شرح شفا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالی سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مجھ سے محبت رکھے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ میرے اصحاب سے بھی محبت رکھے۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس کے قلب میں صحابہ کرام کی عظمت اور محبت نہ ہوگی اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابک النجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ یعنی تمام کے تمام صحابہ ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، اور جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پاؤ گے۔ تو تمام صحابہ سے ہدایت مل سکتی ہے، سب سے ہدایت مل سکتی ہے، وہ ہادی ہیں تمام صحابہ کرام۔ ہدایت کا تعلق صحابہ سے ایسے ہی ہے جیسے چاند سے چاندنی، سورج سے روشنی، روشنی کا تصور سورج سے، پھول خوشبو، اسی طرح صحابہ کرام سے تعلق جو ہے ہدایت، وہ متصف ہے ہدایت سے، صفت ہدایت جو ہے صحابہ سے متصف ہے۔ اصحابک النجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، تو تمام صحابہ کرام ہادی ہیں، ان سے ہدایت مل سکتی ہے۔ یہ گارنٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ میرا کوئی صحابی گمراہ نہیں ہوگا۔
میرے بعد بھی کوئی صحابی گمراہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہادی رہیں گے، وہ نجوم رہیں گے، وہ اصحاب النجوم، روشن ستارے ہیں، وہ روشنی ان کی باقی رہے گی۔ تو جس طرح پھول سے خوشبو کا تعلق ہے، سورج سے روشنی کا تعلق، چاند سے چاندنی کا تعلق ہے، اسی طرح صحابہ کرام سے ہدایت کا تعلق ہے۔ تو جو بغض صحابہ میں رکھے وہ گمراہ ہوگا، کیونکہ وہ ہادی سے اختلاف کر رہا۔ بغض ہدایت، جو منبع ہدایت، جو ہدایت کے پیکر ہیں، جو صفت ہدایت سے متصف ہے، ان سے جو بغض رکھے وہ گمراہ ہوگا۔ صحابہ کرام کی شان میں بدگوئی یا ان کے بارے میں کسی طرح کی بد اعتقادی اور سوء ظن حرام ہے، اور اس سے انسان کیا ہے، اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو ہے اہل سنت و جماعت سے، بلکہ دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے اگر بغض صحابہ میں اگر حد سے تجاوز کر جائے۔ وہ صحابہ کرام کے بارے میں بدظنی، وہ بد اعتقادی اور ہر ایسا عمل اور قول جو ان کی عظمت و احترام کے منافی ہو، زندیقوں کا کام ہے۔ استغفر اللہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں حسن اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ذکر ہمیشہ خیری سے کیا جائے۔ تمام صحابہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے محبوب تھے۔ صحابہ کرام کی شان میں بد کلامی کرنے والوں سے قطع تعلق، یہ بھی واجب ہے۔ صحابہ کرام کی مذمت کرنے والا مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کلمہ بد بولے، وہ سخت سزا کا مستحق ہے۔ صحابہ کرام کی عیب جوئی کرنے والا اور ان کی عظمت و مرتبے کے خلاف بات کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی محبت ایمان کا تقاضا ہے اور ان سے بغض رکھنا ایمان کے منافی ہے۔ تو صحابہ کرام کا معاملہ عام مسلمانوں سے بالکل الگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلاف امت نے صحابہ کرام کی عیب جوئی کرنے والوں کو مردود الشہادہ قرار دیا ہے۔ ایسے لوگوں کا شریعت کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان گستاخوں سے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو یہ جماعت اہل حدیث نام نہاد جو ہے، یہ صحابہ کرام کی دشمنی میں حد سے آگے نکل گئی ہے، بے لگام بے باک ہو چکی ہے۔ جماعت اہل حدیث کے ایک مایہ ناز محقق حکیم فیض عالم صدیقی ہے، یہ طبقے غیر مخلدین میں ان کی بڑی پذیرائی ہے۔ فیض عالم صدیقی، ان کی ایک کتاب کا نام ہے سیدنا حسن بن علی۔ اس کتاب میں حکیم فیض عالم صدیقی نے ایک نہایت ہی روح فرساں عنوان قائم کیا ہے۔ سیدنا علی کی نام نہاد خلافت اور سیدنا حسین، یہ عنوان ہے، سیدنا علی کی نام نہاد خلافت اور سیدنا حسین۔ اس عنوان کے تحت حکیم فیض عالم صدیقی نے بزعم خواہش دو چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو یہ کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ خلافت کے اہل نہیں تھے، معاذ اللہ، اور دوسرے یہ کہ آپ کی خلافت نام نہاد تھی۔ اس پر انہوں نے بہت زور صرف کیا۔ اس کتاب میں حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحابیت کا انکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کی صحابیت کا انکار ہو رہا ہے۔ حضرات حسنین کی صحابیت کا انکار ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے دو پھول ہیں، سرداران جنت ہے کہ جنتیوں کے سردار ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ حسین منی وانا من الحسین، فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو ان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نوازوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ صحابیت کا انکار ہو رہا ہے کہ یہ صحابی نہیں۔ کتاب سیدنا حسن بن علی صفحہ 23 پر ملاحظہ فرمائیں
کہ حضرات حسنین کو زمرے صحابہ میں شمار کرنا سریعاً صبائیت کی ترجمانی ہے. کتاب سیدنا حسن بن علی، لکھنے والے ہیں فیض عالم صدیقی غیر مخلد اہل حدیث، لکھ رہا ہے کہ حضرات حسنین کو زمرے صحابہ میں شمار کرنا سریعاً صبائیت کی ترجمانی ہے. یہ یہودیت کی ترجمانی کہہ رہا ہے. نزل الابرار میں نواب وحید الزمان لکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ فاسق تھے، جیسا کہ ولید اور اس کے مثل کہا جائے گا معاویہ، عمر مغیرہ اور سمرہ کے حق میں ہے کہ وہ بھی فاسق تھے. استغفر اللہ، اللہم واحفظنا منہ. تو یہ کتنی گمراہی ہے، بدبختی ہے کہ صحابی رسول کو فاسق، جبکہ وہ تو ہدایت سے متصف ہے، ان کے دامن سے ہدایت ہے، ان کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے. علیکم سنتی و سنتی صحابہ، تم پر میری سنت لازم ہے، میرے صحابہ کی سنت لازم ہے. تو تمام صحابہ کی سنت لازم ہے. نبی نے تو اعتماد کا اظہار کیا ہے، معیار حق بنایا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو معیار حق بنایا ہے، حجت بنا دیا ہے. ہدایت کی حجت ہے وہ، کہ کسی کا بھی تھام لو آپ ہدایت پاؤ گے. لیکن یہ بدبخت نام نہاد اہل حدیث لکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ فاسق تھے، جیسا کہ ولید اور اس کے مثل کہا جائے گا معاویہ، عمر مغیرہ اور سمرہ کے حق میں ہے کہ وہ بھی فاسق تھے. نزل الابرار میں وحید الزمان لکھ رہا ہے. اور یہی نواب وحید الزمان ان صحابہ کرام کے بارے میں لکھتے ہیں لا یجوز لہم الترضا، ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہیں کہا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں. لیکن وحید الزمان نام نہاد اہل حدیث لکھ رہا ہے کہ ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم لکھنا جائز نہیں ہے. نواب صاحب کی تبرہ بازی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حد پہ پہنچی ہوئی ہے. نواب وحید الزمان نزل الابرار کا مصنف جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بے لگام ہو چکا ہے. اس نے مختلف کتابوں میں بلکہ شیعوں کے انداز میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر تبرہ بھیجا ہے اور ان کے بارے میں نہایت گستاخانہ باتیں کی ہیں. ایک جگہ لکھتا ہے، دیکھیے کتاب جو ہے رسائل اہل حدیث جلد دوم صفحہ 92، ایک سچے مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی پیغمبر صاحب کی محبت ہو، دل یہ گوارا کرے گا کہ وہ معاویہ کی تعریف و توصیف کرے. البتہ ہم اہل سنت کا طریق ہے کہ صحابہ سے سکوت کرتے ہیں، اس لیے معاویہ سے بھی سکوت کرنا ہمارا مذہب ہے اور یہی امر مسلم اور قرین احتیاط ہے. مگر ان کی نسبت کلمات تعظیم مثلا حضرت اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا سخت دلیری اور بے باکی ہے، اللہ محفوظ رکھے. یہ لکھ رہا ہے کتاب رسائل اہل حدیث جلد دوم صفحہ 92 پہ نواب صدیق حسن. اب ذرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نواب وحید الزمان کا سکوت اور احتیاط ملاحظہ فرمائیے. ان دونوں صحابہ کرام کے بارے میں کیا لکھتا ہے دیکھو. وہ تو بہت احتیاط لازم ہے کہہ رہا ہے اپنے بارے میں، لیکن اب کیا احتیاط ہو رہی ہے دیکھیے. رسائل اہل حدیث جلد دوم صفحہ 92 میں ہی لکھ رہا ہے مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ معاویہ اور عمر بن عاص دونوں باغی اور سرکش اور شریر تھے. استغفر اللہ، اللہم واحفظنا منہم. کہ صحابہ کرام کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں معاذ اللہ باغی سرکش اور شریر تھے. وحید الزمان لکھ رہا ہے باغی سرکش اور شریر یہ سب کی سزا ختم ہوتی ہے. دین کا باغی جو ہو جائے، دین کا باغی مرتد ہو جاتا ہے، سرکش اگر دین سے اگر پھر جائے، اور شریر عام طور پہ
شرعی اصطلاح میں شریر سے مراد ابلیس کو، شیطان کو کہتے ہیں جو شر پھیلاتا ہے. تو نعوذ باللہ یہ کس طرح کے کلمات لکھ رہے ہیں صحابی رسول کے بارے میں. یہ ہے نام نہاد اہل حدیث غیر مخلدین کہ جو صحابہ کی شان میں توہین بکتے رہتے ہیں. غیر مخلدین کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ صحابہ کرام، استغفر اللہ، غیر مخلدین نام نہاد اہل حدیث کا عقیدہ دیکھیے، معاذ اللہ صحابہ کرام ہاتھ سے منی نکالنے کا گندا عمل کیا کرتے تھے. نواب صدیق حسن بھوپالی نے یہ بیہودہ بات حرف الجاوی صفحہ 207 پر لکھی ہے کہ صحابہ کرام ہاتھ سے منی کا اخراج کرتے تھے، جبکہ ہاتھ سے منی نکالنے کی ممانعت احادیث سے ثابت ہے. لیکن نام نہاد اہل حدیث غیر مخلدین نے اپنے اس مذہب کو بیان کرنے میں بے حیائی، بے شرمی سے قطع نظر ہاتھ سے منی نکالنے کو صحابہ کرام کی طرف بھی منسوب کر کے اپنی دیانت اور شرافت کا جنازہ نکال دیا. کون ہے وہ صحابہ کرام جن کی طرف غیر مخلدین اس غیر شریفانہ عمل کو منسوب کرتے ہیں؟ صدیق حسن خان بھوپالی یہاں تک لکھتے ہیں، خداوند تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو صحابہ کرام کے آثار کا غلام نہیں بنایا ہے کہ ان کا ماننا ان پر ضروری ہو. حرف الجاوی صفحہ 80 پہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو صحابہ کرام کے آثار کا غلام نہیں بنایا. استغفر اللہ. صدیق حسن خان لکھ رہے ہیں حرف الجاوی صفحہ 80 پر. یہ ہے غیر مخلدین کی صحابہ دشمنی. یہ بددین حضرات صحابہ کرام کی دشمنی میں قرآن و حدیث تک کا بے تکلف انکار کرتے ہیں. قرآن کے اس واضح ارشاد سے اندھے ہو چکے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی مہاجرین اور انصار جو ایمان لانے میں سب سے مقدم ہیں اور جو عقائد و اعمال میں ان کے تابع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا کیا کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ مہاجرین اور انصار صحابہ اور وہ لوگ جو ان کے تابع ہیں ان سب کو رضا الہی کی سند حاصل ہے. اب کون ایماندار ہے جو ان پاکیزہ نفوس کو معیار حق، شرعی حجت اور تنقید سے بالاتر نہ سمجھے؟ کیونکہ اگر یہ لوگ معیار حق، شرعی حجت اور تنقید سے بالاتر نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا انہیں حاصل نہ ہوتی. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی سے یہ خبر دے دی تھی کہ جس طرح صحابہ کرام کا ہر فعل اور قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں رضا الہی کے لیے ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ کے بعد بھی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. اہل حدیث غیر مخلدین کی نگاہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی اوجھل ہو چکا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تمہارے اوپر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس بدعقیدہ گمراہ جماعت سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، ان کی بد اعتقادیوں سے، ان کی شرارتوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. یہ گمراہ اور مغضوب جماعت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے شر سے، اس کے فتنے سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.